نشہ کرنے لگے. نشہ کہاں سے آیا یہ نشہ؟ اس نشے کے چکر میں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے امام کی قدر کیسے کریں, اپنے حاجی نمازی کی قدر کیسے کریں, اپنے سے بڑے کی عزت کیسے کریں. اس کا دماغ تو خراب ہو گیا. پاگل تم نے پہلے کر دیا ہے, اب بس اس پہ اتر آئے ہم. کوئی تعویذ ایسا مل جائے جو ہمارے بچے سدھر جائیں, کوئی میاں ایسا مل جائے. میں اکثر تقریروں میں یہ بات کہا کرتا ہوں, تم نے اپنے بچوں کو اتنا بگاڑ دیا ہے. تعویذ اپنی جگہ برحق ہے, یہ ساری چیز اپنی جگہ برحق ہے, مگر تم نے اتنا بگاڑ دیا, اتنا بگاڑ دیا. اب میاں کا تعویذ نہیں, اگر میاں کو بھی گلے میں لٹکا تو تب بھی کام نہیں ہوگا. میری بات تھوڑی کڑوی, تعویذ کا مخالف نہیں ہوں کیونکہ میں بھی خود کسی کو تعویذ دیتا ہوں, سمجھ رہے ہیں میری بات. مگر پیارو اب ذرا بتاؤ, 15 ادھر ہی بھاگیں گے جدھر نشہ ہو رہا. لڑکے یار سگریٹ میں نشہ اور انجیکشن لے رہے ہیں, باڈی اللہ تعالیٰ مولا پروردگار نصیب اچھا کر دے, باڈی بنا رہے ہیں, اور یہ ساری چیزیں نشوں کی طرف. کس پہ ذمہ داری ہے بتاؤ مجھے؟ امام صاحب پہ ذمہ داری ہے, امام صاحب پہ مصلی کی ذمہ داری ہے کہ اب میں نیت باندھوں گا, نماز پڑھوں گا تو کوئی غلطی نہ ہو جائے, ورنہ سب کی نمازیں میرے سر. کسی پیر صاحب کی ہے, کسی عالم صاحب کی ہے. بچے تمہارے گھر میں پیدا ہوئے ہیں, تمہارے گھر اللہ مالک اللہ نے پیدا کیا ہے, مگر سبب ماں اور باپ بنائے ہیں. ماں باپ کے ذریعے تمہارے گھر میں اولاد آئی ہے. تم پر ضروری ہے, لازمی ہے کہ تم اپنے بچوں کی جیسے تم اپنی آنکھ کی دیکھ بھال کرتے ہو, اپنے ہاتھ کی دیکھ بھال کرتے ہو, اپنے کپڑوں کی دیکھ بھال کرتے ہو, اس سے کہیں زیادہ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرنا تم پہ ضروری ہے. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضرت یہ تو لڑکوں کی بات ہے, ذرا لڑکیوں کی طرف آؤ. 15 سال کے 18 سال کی اچھی خاصی اب جوانی کی طرف جا رہی, ایسی روڈوں پہ گلیوں پہ گھومتی پھر رہی, ایسا لگتا ہے ان کی کوئی ماں نہیں ہے, ان کا کوئی باپ نہیں. جس سے چاہ رہی ہے موبائل پہ بات کر رہی ہے, جہاں چاہ رہی ہے موبائل پہ بات کر رہی ہے, جہاں کھڑے ہو کے چاہے دوپٹہ ہلا کے ایک طرف کو کر دے, جہاں چاہے جیسے چاہے کپڑے پہن لے, جس کی چاہے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے چلا جائے. ایسا لگتا ہے ان کا کوئی گارجن صحیح نہیں. اپنے گھر میں روب اور دبدبہ پیدا کرو. تم پہ ضروری ہے بیٹی دوسرے لڑکے کے ساتھ کیسے بات کر لی. تم نے تھوڑی سی ڈھیل دی, انہوں نے ڈھیل دی, انہوں نے ڈھیل دی. صحیح بتا رہا ہوں, آپ کہو گے کیسی بات کر رہا ہوں. میں تقریر میں اکثر اس لیے کھل کے بول دیتا ہوں, حضرت مفتی صاحب قبلہ محلے میں جائزہ لے لو, محلے میں جائزہ لے لو, اکثر جگہوں پہ جائزہ لے لو. مشکل سے 2 4 10 20 لڑکیوں کو چھوڑ کے کوئی لڑکی خالی نہیں ملے گی, کسی نہ کسی لڑکے سے ٹچ ملے گی. کوئی لڑکا خالی نہیں ملے گا, کسی نہ کسی لڑکے سے ٹچ ملے گا. یہ ٹچنگ جو ہو رہی ہے, یہ ٹچ جو ہو رہا ہے, اس کو کاٹ دو, اس کا سبب دور کر دو. اور یہ سبب کیا ہے جو تم نے اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو موبائل دیا ہے؟ یہ سبب ہے. اڑیسہ کی لڑکی صاحب, اللہ برکت دے, اڑیسہ کی لڑکی اور بہیڑی کا لڑکا, اس نے کبھی بھونیشور نہیں دیکھا, اس نے بہیڑی نہیں دیکھی. وہاں سے ٹرین پہ بیٹھ کے آگے یہاں ہوا, سمجھ میں آگے اشارہ سے کس چیز سے ہوا؟ تم گئے تھے یا وہ نہیں, یہ موبائل ہے. موبائل ہے. بیٹیوں کو جب موبائل دے دیا رات کے 2 بجے تک, 10 بجے, کوئی ان کی انکوائری نہیں, کچھ نہیں, بالکل آزاد چھوڑ دیا. جیسا چاہے لڑکی شادی میں کپڑے بنا لے, تو پھر تمہارے ابا ہونے سے کیا فائدہ؟ بتاؤ مجھے. جیسے چاہے شادی میں پہن لے, اب تم مرد نہیں رہے, تمہاری گھر میں چلتی نہیں.
برا مت ماننا. دیکھو اس سے زیادہ میں تمہیں اور نہیں سنا سکتا, صحیح بتا رہا ہوں, دل دکھا ہوا. حضرت مسلمانوں کی بیٹی کچھ ایسی غیر مسلموں کے ساتھ میں چلی گئی, تکلیف نہیں ہوگی کیا؟ میں ان لڑکوں کو نہیں کہتا, میں تو لڑکیوں کو کہوں گا اور تمہیں کہوں گا. ارے مرد وہ ہوتا ہے جس کے لٹھ میں مونچھ پہ, جس مونچھ ایک کہاوت میں کہی جاتی ہے, مونچھ میں, یا میں کہتا ہوں شان میں طاقت ہو. ہمت کیا ہے اس کی بیوی جو چھت پہ کھڑے ہو کر کے دودھ پلا دے؟ ہمت کیا ہے اس کی بیوی دوسرے سے بات کر لے؟ ہمت کیا ہے اس کی بیٹی بات کر لے؟ ہمت کیا ہے اس کی بیٹی دوسرے لڑکے سے بات کر لے؟ مگر سب نے آنکھیں بند کر رکھی ہے, اور یہ مائیں پتہ نہیں دیتی ہیں جب تک منہ کالا نہ ہو جائے, پورے محلے میں نہ اڑ جائے, اس ماں کو پتہ نہیں. ماں کو پتہ چل جائے, باپ کو پتہ نہیں دیتی, پھر بعد میں روتے رو تڑپو, برباد ہو جاتا, نسلیں بگڑ گئی. خالی اتنا ہی نہیں ہے کہ دھڑا دھڑ بچے پیدا کر دیے, او اماں بن گئی, او ابا بن گیا. اماں ابا کی ذمہ داری بھی کچھ ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جب تک شادی نہ ہو جائے تب تک تمہارے گھر میں وہ امانت ہے, امانت. لینٹر ٹپکنے لگے پورا گھر پاگل ہو جاتا ہے, جلدی سے مسالہ لگاؤ, اسے بلاؤ, یہ کرو وہ کرو. کیسے رہیں گے, کیسے رہیں گے؟ لڑکی ننگی ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں. بالکل شادی نبی فرماتے نکاح میری سنت ہے, صرف نکاح کے علاوہ ساری کی ساری چیزیں اللہ ماشاءاللہ ایک دو کو چھوڑ کر کے ساری رسمیں جو ہیں وہ یہودیوں کی آ گئی ہیں, غیروں کی آ گئی ہیں, غیروں کی. جیسے پہلے یہودی کیا کرتے تھے نا, ان کی پتھروں کی عورتیں بنا کر کے, ان کے پورے عورتوں جیسے جسم ہوتے تھے, میرا اشارہ سمجھ رہے ہو, عورتوں جیسے جسم ہوتے ہیں, کپڑے بنا کے گیٹ پہ کھڑا کر دیا کرتے تھے, سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے جاتے. پھر انہوں نے کیا کیا, یہودیوں نے اپنی لڑکیوں کو پھول کی پتیاں لے لے کر کے ویلکم کرنے کے لیے کھڑا کرنا شروع کر دیا. صاحب جو بھی جا رہے ہیں, ہاں ویلکم لڑکیاں کر رہی ہیں, وہ تو آگے بڑھ گئے اور پھنس گئے ہم مسلمان. شادیوں میں دیکھ لو ننگے سے ننگا, شادیوں میں دیکھو تو پھولوں کی ڈلیے ہاتھ میں, پتی, اور ہماری اور تمہاری بیٹی وہ زرد برف کپڑے پہن کے کھڑی ہے, جو بھی آ رہا ہے باراتی, ویلکم ویلکم ویلکم. اس ابا سے ڈوب کے نہیں مرا گیا, اس اماں سے ڈوب کے نہیں مرا گیا. یہ بھائی کہاں بھائی, میں تمہیں غیرت دلا رہا ہوں, غیرت. آج بھی سدھر جاؤ. اور یہ ساری کمی ماں باپ سے زیادہ ان بھائیوں کی ہے, ان بھائیوں کی بھی ہے. آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں, کیا تمہاری بہن کو پتہ نہیں ہے تو کس لڑکی سے بات کر رہا ہے؟ ہر بہن کو پتہ ہے میرے بھائی کا کس سے افیئر چل رہا, میرے بھائی کا کس سے پیار چل رہا, میرے بھائی کی کس سے باتیں ہو رہی ہیں, ہر بہن کو پتہ ہے. ارے جب تو بے حیا ہو گیا تو تیری بہن سر پہ دوپٹہ کیسے رکھ سکتی ہے؟ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کی بہن کا نام سیدہ زینب ہے, جو کربلا میں بھی تھی. طبیعت ناساز ہو گئی, سنو جملہ سنو, طبیعت ناساز ہو گئی. جب طبیعت ناساز ہوئی, شوہر نے دوا لا دی لیکن طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی زینب کی. پھر دوبارہ شوہر کہنے لگے, او میری بی بی زینب چلو ذرا میرے ساتھ چلو, میں حکیم کے پاس تمہیں لے کر کے چل رہا ہوں, دوا دلا کر کے لے آؤں. اتنا کغات زینب بولی, میں غیر مرد کے سامنے نہیں جا سکتی. کہا او زینب تم اکیلی تھوڑی جا رہی ہو, پردے سے جاؤ گی, چادر اوڑھ کے جاؤ گی, اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ گی. اتنی اجازت تو اسلام بھی دیتا ہے. تو سیدہ زینب کا جملہ سنو, او میرے سرکار آپ کا حکم سراغوں پر, اسلام تو اجازت دیتا ہے مگر مجبوری ہے. میں حسن حسین کی بہن ہوں, میں فاطمہ اور علی کی بیٹی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہاری بہن یہ کیوں نہیں سوچتی میں فلاں کی بہن ہوں؟ بتاؤ مجھے
کیوں نہیں سوچتے؟ نہیں سوچ سکتے، اس لیے اسے معلوم ہے میرا بھیا تو خود نچکیا، میرا بھیا تو خود نشیڑیا، میرا بھیا تو خود جواری ہے، جواری جوا بڑی تیزی سے چل لیا حضرت، جیسے نشہ چل لیا ویسے جوا چل لیا۔ لوگ تاش کے ذریعے، لوڈو کے ذریعے، اب تو موبائل کے ذریعے کھیلنا ہے، سمجھے، کرکٹ کے ذریعے، کچھ بھی نہیں ہے اس بات پہ کہ وہ ہارے گا وہ جیتے گا، اس پہ بھی جوا، کوئی بھی بات رکھ لیتے اس پہ بھی جوا۔ مسلمانوں کو ان چیزوں سے روکا گیا تھا تاکہ ان کی عمر میں اور ان کے مال میں برکتیں ہوں، یہ ہلاک و برباد نہ ہو، لیکن یہودیوں کا مشن تھا مسلمانوں کو اس میں پھنسانا، اور ہم اور آپ پھنستے جا رہے ہیں۔ اس لیے ابھی آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، کامیاب لوگوں کے فہرست بناؤ۔ اسلامی اعتبار سے کامیاب لوگ کون ہیں؟ تم اپنے یہیں سے تاج الشریعہ سے شروع کر دو، بریلی شریف سے تاج الشریعہ سے شروع کر دو، سرکار مفتی اعظم تک پہنچو، اعلیٰ حضرت تک پہنچو، مہریرہ شریف پہنچو، کچھوچا شریف پہنچو، غریب نواز میں پہنچو، صابر پاک میں پہنچو، غوث پاک کو دیکھو، اور کربلا پہنچ جاؤ، حسن حسین کو دیکھو، حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھو، حضرت عمر کو دیکھو، عثمان علی، مولا علی کو دیکھو، یہ سارے لوگ کامیاب ہیں۔ ان میں سے ایک بھی جواری نہیں، شرابی نہیں، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس کا قدم شریعت مصطفیٰ سے ہٹ کے ہو۔ یہ کامیاب صرف اسی لیے ہے، اگر یہ کھاتے تو ان کے کھانے کی ادا بولتی نبی نبی، ان کے پینے کی ادا بولتی نبی نبی، ان کے چلنے کی ادا بولتی نبی نبی، ان کی ہر دھڑکن بولتی نبی نبی۔ یہ صحیح معنوں میں غلام نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس مخدومیہ، نعرہ تکبیر۔ آج ان کا عرس ہو رہا ہے، دیکھو تم اپنے بچوں کو کامیاب نہیں بنانا چاہتے ہو، کوئی نہیں روکتا۔ اور بعض تو حضرت ایک جگہ بتانے کی باتیں ذرا سن لو، عرس پاک میں آ جاؤ، عرس پاک میں ہم پہنچے، تقریر کرنے کے لیے سوچا مزار شریف پہ حاضری دے لیں۔ وہاں پہ ایک بیٹھا تھا مجابر، ایسا تھا مجابر، دیکھنے میں لگی نہیں رہا تھا، ایسا تھا جیسے کسی جنگل کا گنڈا ہو۔ اس کے پاس اور 10-20 لفنگے تھے، اور وہ بہت سارا نشہ ایسے کر کے ملتا رہا، اس نے چلم میں رکھا، اور رکھنے کے بعد آگ لگائی، اور اسے جب پھونکنا شروع کیا، اتنا پھونک رہا اس کا منہ جب دھوئے سے بھر گیا اور منہ لال تال ہو گیا۔ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، جتنے اس کے غنڈے مرید تھے سب دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ کے اس کا جب منہ بھرا تو اس نے فوراً دھواں چھوڑا، اتنا سارا دھواں نکلا، اور دھواں پہ پھونک مار کے کہہ رہا حق علی، حق علی، حق علی، حق علی، جتنے تھے سب کہہ رہے حق علی، حق علی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ خون گرم ہو گیا، میں نے کہا یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، کون سا وقت آ گیا ہے، حضرت علی کا نام اس نشہ پی کر کے نشیڑیا، اس نشے کے دھوئے پر پھونک مار کے حضرت علی کا نام لے رہا، کیسا یہ؟ اور لوگ کہہ رہے ہیں مولا کائنات حضرت علی کا عاشق،